خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں مسجد کے اندر جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت مسجد میں نہیں ہو سکتی اور نہیں کھا پی سکتے۔ البتہ ثواب کے لیے نیت کی جا سکتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں، کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے ذوالقعدۃ الاحرام کی آج 8ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ ہے۔ بذریعہ OB مدنی مذاکرے میں واقع پنجاب پاک مکی کابینہ کی خصوصی شرکت ہے، نیز بذریعہ انٹرنیٹ اسلام پور اولڈ ہبلی کرناٹک ہند فتح شاہی کابینہ بھی آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ شریک ہیں، نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی جمع ہیں۔ ویلکم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ برائیوں کی ماں شراب وقتی طور پر سوچنے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ ہزاروں لوگ شراب پی کر ڈرائیونگ کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی معذور بے شمار خاندان اس کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ موجود ایک رپورٹ کے مطابق سن 2012 میں 33 لاکھ افراد صرف شراب کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس قدر وبال کے باوجود شراب کا استعمال برابر بڑھتا جا رہا ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ شراب کی نحوست معاشرے سے کیسے ختم کی جائے اور اس کو کم کرنا ضروری ہے یا بالکل چھوڑ دینا؟ شراب ام الخبائث اس کو کہا گیا ہے، یعنی برائیوں کی ماں، گندگیوں کی ماں، نجاستوں کی ماں۔ شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے اور سخت ناپاک۔ قرآن کریم میں بھی اس کی ممانعت موجود اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ممانعت وارد، اور یہ کہ تھوڑی سی پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نشہ نہیں آئے گا، نشہ آئے گا تب حرام، تو ایسا نہیں ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ ناپاک بھی ہے، تو اس میں مقدار کی قید نہیں ہے کہ تھوڑی پیے یا زیادہ پیے، جتنی ذرا تھوڑی سے بھی گناہ گار ہوگا پینے سے، نشہ آئے یا نہ آئے۔ اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے ایک پرچہ بھی شائع کیا ہے شراب کے حرام ہونے پر اور اس کی تباہ کاریوں پر۔ تو شراب جو ہے یہ سورۃ المائدہ میں جو مضمون ہے وہ یہ شراب نجس یعنی ناپاک اور شیطانی کام ہے، اس سے بچنا فلاح و کامیابی کی علامت ہے۔ شراب آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت آئی۔ اللہ پاک نے شراب پر اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، پینے والے اور پلانے والے پر، لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر، بیچنے اور خریدنے والے پر، اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ شراب بہت بری چیز ہے، اس سے دنیاوی اخروی بے شمار نقصانات ہیں۔ شراب کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں معاشرے پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب کی وجہ سے جرائم کی شرح حد سے بڑھ جاتی ہے۔ شرابی کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی۔ شرابی ماں باپ کے بچوں پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شراب بندے کی عقل میں فطور ڈال دیتی ہے، اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، ماں بہن کی پہچان اس میں ختم ہو جاتی ہے نشے کی حالت میں۔ تو یوں بہت ساری برائیاں اس میں۔ شرابی کی قبر میں سزا، قبر میں شرابی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اور شرابی کی آخرت میں سزا
شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ یعنی بلیک ہوگا، زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، تھوک بہ رہا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا۔ آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا، پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو کبھی کھولتا پانی یعنی بہت ہی گرم پانی پلایا جائے گا۔ کھانے کو کانٹے دار درخت ہوں گے، پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا، یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بہہ جائے گا۔ شرابی جہنم میں فرعون و حامان کا پڑوسی ہوگا۔ تو یہ پرچہ اس میں سے کچھ میں نے آپ کو بیان کیا، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً سینکڑے کے حساب سے جیسے کہ 100 لے لیے 200 لے لیے، شاید اس کا ہدیہ زیادہ نہیں ہے، 100 روپے کے 100 شاید یہ ہوں گے، تو یہ لیں اور اس کو تقسیم کریں، خاص کر نوجوانوں میں تقسیم کریں کہ اب شراب جو ہے نا یہ بھی عام ہوتی جا رہی ہے، تو یہ پڑھیں گے تو اللہ کرے گا دل چوٹ کھائیں گے اور توبہ کریں گے، کیونکہ ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ شراب میں کوئی برائی بھی ہے۔ اللہ کریم ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحم کرے۔ مرد بھی پیتے ہیں، عورتیں بھی پیتے ہیں، پھر کچی شراب بھی ہوتی ہے، ہلکی شراب یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے گھٹیا شراب پی کر کتنے مر بھی جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی کچھ شرابی بتائی کہ سال میں 33,000 غالباً بتایا 33 لاکھ افراد جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ناظرین میں سے معاذ اللہ اگر کوئی شراب پیتا ہو تو آج ہی توبہ کر لے، چاہیں تو اپنی توبہ پر اطلاع بھی بھیج دیں، ہم اسکرین پہ چلا دیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین میں بھی کوئی ایسا ہو تو وہ بھی سچی توبہ کر لے اور چاہے تو اطلاع بھی کر دیں۔ اس میں کیونکہ ہر ایک تو شرابی ہوتا نہیں ہے، تو جو شرابی ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعوت دی ہے وہ توبہ کریں، لیکن جو شرابی نہیں ہیں وہ خدا نخواستہ شرابی بن نہ جائیں، اس کے لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے ماحول کے حساب سے، کیونکہ جو شرابی بن گئے ہوتے ہیں نا ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جنہیں شاید شرابی بننے سے پہلے یہ اندازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ کبھی میں بھی شرابی بنوں گا اور مجھے لوگ شرابی کے نام سے یاد کریں گے، یا میں شرابیوں میں بیٹھوں گا، یا مجھے شراب کی لت پڑ جائے گی۔ شاید ایسے بہت بڑی تعداد ملے گی جن کو شاید اس وقت یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم شرابی بھی بن جائیں گے، یا ان کو کہا گیا ہوگا تو شاید انہوں نے یہ جواب دیا ہوگا کہ یار میں کوئی شراب نہیں پیتا، ٹھیک ہے اب یہ لوگ پیتے ہیں میرے دوست یار، تو میں اپنا بہت کانفیڈنس ہے، میں بہت باعث اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں، کبھی شراب کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پیتے رہتے ہیں یہ لوگ، مگر کب وہ سلپ ہو گیا، کب شرابی بن گیا شاید اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو ہر وہ دیکھنے سننے والا جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس صحبت میں ہیں، اگر آپ کے آس پاس آپ کی گیدرنگ میں آگے پیچھے کہیں لوگ شرابیں پی رہے ہیں، ان کی صحبت فوراً چھوڑ دیں، بالکل ان کے قریب نہ بیٹھیں، کہ شرابی کی صحبت ایک دن شرابی بنا دیتی ہے، جیسے نمازی کی صحبت آپ کو نمازی بنا دیتی ہے، نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دیتی ہے۔ تو شرابی کی صحبت اور اس طرح کے جو بری جگہوں پر جاتے ہیں، بری دعوتوں میں جاتے ہیں، کیونکہ آج کل جس طرح شادی بیاہ اور ایک عزت دار کہلانے والوں کی دعوتوں میں بھی شراب جیسے کہ اب پائی جانے لگی ہے، تو بالکل آپ اس سے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھیں، اور اللہ توفیق دے تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، اللہ کی رحمت سے اس برائی سے بچے رہیں گے۔ اور جو اس برائی میں پڑ گئے اور یہ سن کر انہیں لگ رہا ہے کہ یار میں بھی چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اور لگتا بھی ہے بعض اوقات، تو وہ فوراً اپنی صحبت کو گیدرنگ کو چھوڑیں، وہ وسائل اور راستے چھوڑ دیں اور ضبط کریں، صبر کریں، اللہ نے چاہا تو ایک دن آپ بھی پلٹ آئیں گے، اس میں مطلب مایوسی نہیں ہے۔ کئی شرابی آپ کو ایسے ماضی کے شرابی ملیں گے جو آج شرابی نہیں ہیں، انہوں نے شراب چھوڑ دی ہے، آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شراب چھوڑ دی ہے۔ اسی موضوع سے متعلق ایک کال۔
میرا یہ سوال ہے کہ یہ شراب کے علاوہ جو شرف وغیرہ کوئی ایسے مشاوتی ہو یہ بھی حرام ہے کیا؟ ہیروئن، چرس وغیرہ یہ پینا بھی حرام ہے. اور ایک بیان کیا تھا نگران شورا نے کچھ عرصے پہلے، پھر اس میں کافی ترمیم اور اضافے کے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. اس رسالے کا نام ہے برائیوں کی ماں. 111 اس کے پیج ہے، برائیوں کی ماں. یہ رسالہ لیجئے اور اس کو تقسیم بھی کیجئے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد احمد اتاری قصور تو بولنا پہ ہیں. تہاڈا مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ استوجل بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتاں عطا فرمائے. میرے بیٹے کا نام محمد عبداللہ ہے، اس کو اپنے مریدوں میں قبول فرما دیں. قبلت محمد عبداللہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں قبول کیا. سرپرست یا والد اپنے نابالغ بچوں کے تو نام بھیج سکتا اپنی مرضی سے، لیکن بالغ بچوں کے نہیں بھیج سکتا. اگر بچہ بالغ ہو گیا تو اب وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جس کا چاہے مرید ہو جائے. ہاں، بالغ بچے سے اجازت لے کر اس کا نام بھیجا جا سکتا ہے. اس طرح بچوں کی امی وغیرہ کا بھی اپنی مرضی سے نام بھیج بھی دیں گے تو وہ مرید بنیں گے نہیں، ان کی اجازت ضروری ہے. سوشل میڈیا سے سوالات آ رہے ہیں، اس میں ایک سوال سب سے پہلے جو آیا ہے، کیا سود کا نام بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے؟ سور کا نام بکرا رکھنے سے کیا حکم بدل جائے گا؟ شراب کو بھی تو بولتے ہیں نا وہ جو کا پانی آج کل. تو جو شراب ہے وہ تو شراب ہی ہے، اور جو سے نکالی ہو یا گیہوں سے نکالی ہو یا انگور سے نکالی ہو. تو نام بدلنے سے، جیسے سود کو منافع کہتے ہیں، نفع، تو یہ سود ہے تو پھر سود ہی سود ہے. سود کے لفظی معنی ہوتے ہی نفع ہے. تو بہرحال یہ کہ اصطلاح ہے سود جو کہ حرام ہے. عربی میں اس کو ربا، انٹرسٹ انگلش میں، گجرات میں ویاج، میمنی میں بھی ویاج بولتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال یہ کہ یہ حرام ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سود کھانا، کھلانا، دینا، لینا، اس میں کاغذ لکھنا، اس کا حساب کتاب کرنا، یہ سب حرام، سب ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے، سب گناہ گار ہیں. فیس بک سے ایک اور سوال ہے، انٹرسٹ کا پیسہ کیا کرنا چاہیے اور کس کو دے سکتے ہیں؟ سود لینا جو ہے نا، انٹرسٹ لیا تو گناہ گار تو ہوا. اب اگر لے ہی لیا ہے، توبہ تو فرض ہے اس پر، توبہ کرے کہ کیوں دیا. اور یہ پیسہ چاہے تو جس سے لیا اسی کو لوٹا دے، اور بہتر یہی ہے کہ اسی کو دے دے. اگر اس کو نہیں دینا چاہتا تو کسی بھی مسکین کو، شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دے. یہ جو لوگوں میں چلا ہوا ہے کہ وہ مسجد کے استنجا خانے بنا دو، تو یہ جائز نہیں ہے. مسجد کے استنجا خانے میں نہیں لگائے جا سکتے. یا سیدی آپ نے فرمایا کہ نہیں دینا چاہتا اسے، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر نہیں دینا چاہتا تو کسی شرعی فقیر کو دے دے، یا نہیں دے سکتا تو کسی شرعی فقیر کو دے؟ اس کو یہ کہ اختیار ہے. اچھا، البتہ وہ چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، اس کے احکام الگ ہیں، وہ غصب کے حکم میں. یہ عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہوا ہے. تو چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ڈاکو جو لوٹتا ہے، یہ پیسے، اس طرح کی جو چیزیں نا، وہ رقوم، یہ تو جس سے چھینی ہے اسی کو دینا ہوگا. توبہ بھی کرے اسی کو دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے. اب غائب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے، کس کا لیا تھا، تو اب ایسی صورت میں یہ رقم جو ہے نا اب فقیر کو دے دے، شریف فقیر کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد نجیب رضا عطاری، چوک مرلے، ضلع پاک پتن سے عرض گزار ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، راہ چلتے ہوئے جو راستوں میں درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ان سے بغیر کسی کی اجازت کے مسواک بنائی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ کس کا ہے؟ سرکار گورنمنٹ کا ہے یا خود رو خود بخود اگ گیا، یا کسی کا کسی نے اپنے گھر کے باہر اپنے لیے لگایا ہوا ہے؟ تو سب اگر مسواک یوں توڑنا شروع کریں گے تو درخت تو گنجا ہو جائے گا۔ حضرت علامہ ابن الحاج مکی علیہ رحمۃ اللہ القبی نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اصحاب یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے، کڑک کے کھیت کے پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ جانے والے ایک شخص نے گندم کی بالی کو چھوا اور فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اس سے حکم فرمایا کہ کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کروائے۔ اس شخص نے عرض کی، حضرت گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ یہاں سے گزریں اور سب تمہاری طرح اسے ہاتھ لگائیں تو کیا اس سے نقصان پہنچے گا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تم نے جو کیا ہے وہ اس ظلم میں سے تمہارا حصہ ہے۔ پھر اس شخص نے جب تک گندم کے مالک سے معاف نہیں کروا لیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس سے کلام فرمایا اور نہ اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دی۔ بہرحال یہ کہ اس طرح بغیر اجازت کے مسواک نہ ہی بنائیں۔ اگر خود بخود اگ جاتے ہیں جیسے جنگلوں میں، ویرانوں میں، تو اس میں سے نکالنے میں حرج نہیں مسواک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مرکزی جامعہ المدینہ فیضان مدینہ باب مدینہ کراچی کا طالب علم ہوں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری والدہ کا یہ 10 جولائی کو انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کنسرٹ پایا جاتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے پانی والے نظر آ رہے ہوں گے، یہ پانی ڈالا جاتا ہے تو تاثر یہ پایا جاتا ہے، کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ مردہ پیتا ہے، اور یہ ایسے ہی دیگر قبروں پر بھی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں گے۔ تو کیا ایسا شریعت میں کچھ ہے کہ اس طرح پانی مردہ پانی پیتا ہے؟ تو برائے مہربانی اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو خواب میں دیکھنا چاہیں کس حالت میں ہے یا کوئی کسی بھی حوالے سے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مردہ کسی کو خواب میں نظر آتا ہے، کیا وہ اپنے فعل سے، یعنی اس کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ خود بخود جس کے خواب میں چاہے جا سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یا جو خواب میں آتا ہے وہ اپنے تصورات اور خیالات ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ پانی کے جو کٹورے دکھائے آپ نے، تو یہ تو بالکل باطل خیالات ہیں۔ اگر مردہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے اس کو، تو پھر اس کو پانی کی، ہمارے پانی کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ پیے، اس کو ہم پلائیں۔ اور پانی جو پینا، یہ کھانا، یہ زندوں کے لیے، اب اس کا نظام تبدیل ہے، وہ برزخ ہے۔ تو اب یہ کہ پانی آپ باہر رکھیں گے تو اتنی منو مٹی تلے اس کو دابا ہوا ہے، کل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سوراخ بھی رکھنا شروع کر دیں کہ مردہ ہاتھ بڑھا کر پیالہ لے لے گا، اور پھر پیالہ اگر شیطان نے اٹھا لیا تو اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ وہی وہ تو واقعی پیالہ ہم نے دیکھا تھا غائب تھا، اندر چلا گیا پیالہ، پانی پی لیا۔ پھر شیطان خالی کر کے رکھ دے گا تو آپ پھر بھرتے رہنا، یار یہ پی لیا، دوسرا چاہیے اس کو۔ آپ اس طرح مطلب اپنے گھر میں یا اس طرح مطلب ویرانے میں پانی رکھ کر خود پئیں گے، کچرے والا پانی؟ پھر اس طرح یوں رکھ کے پانی چھوڑ جاتے ہیں،
کیا کیا اس میں وہ چھپکلیاں جاتی ہوں گی، چوہے، اور کون کون اس پانی سے استفادہ کرتا ہوگا، وہ کتنے کچرے جاتے ہوں گے. تو ویسے ہی ایسا کچرے والا گندا پانی مردہ پیے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ بالکل وہ شیطان نے ایسے ایسے اس کاموں پہ لگا دیا ہے، تو کرنے والے کام ہم نے چھوڑے، نہ کرنے والے کاموں میں پڑ گئے. تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. پانی فوراً سے پیشتر ہٹا لیں. یہ پانی اس طرح رکھنا، یہ ظاہر ہے کہ ضائع ہو رہا اسراف ہے یہ، اور اسراف کسی چیز کا کہ جس میں کوئی مال جاتا ہو تو یہ حرام ہوتا ہے. تو یہ پانی ضائع اگر ہو رہا ہے، بظاہر ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہی ہو جاتا ہوگا ظاہر ہے، تو اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو فوراً سے پیشتر ہٹا لیں. جنہوں نے بھی ایسا کیا اس سے توبہ کریں اور اپنے اس طرح کے کٹوروں کو ہٹا لیں یا بند کر دیں جو اس طرح کے بنائے ہوئے. جو اسلام نے ہم کو صحیح صحیح طریقے بتائے صرف اسی پر چلیں، اور اس طرح کے معاملات میں علماء سے ہم کو رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی حرکتیں ہم نہیں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ مردے کو خواب میں دیکھنے کے لیے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی خاتون، پھر انہوں نے طریقہ بتایا تھا نماز پڑھنے کا، تو وہ نظر آئی، پھر عذاب میں دیکھا. اور اس طرح تو یہ دیکھنے کی اپنے عام جو مردے ہوتے ہیں نا، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، یہ دیکھنے کا شوق پیدا نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اگر اس کو تکلیف میں دیکھا، عذاب میں دیکھا، تو پھر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا. طرح طرح کے خیالات آپ کو ستاتے رہیں گے. پھر آپ نے جو کچھ دیکھا اس کو 100% قطعی خبر کہہ نہیں سکتے کہ یہی درست ہے. اچھا دوسرا، وہ کیا یہ مردہ اپنے طور پر اس کو اتنی طاقت ملتی ہے کہ خواب میں پہنچ جاتا ہے؟ تو اس کی تو صورتیں ہی سمجھ میں آتی ہیں. عوام الناس کو تو یہ طاقت ہونا سمجھ میں نہیں آتا. یا تو وہی تخیلات، کسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ خواب میں نظر آ سکتا ہے. کسی سے محبت بہت زیادہ ہوگی تو اس کو بھی خواب میں وہ نظر آتا رہے گا. اور رائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان میں ضرور یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ حضرات چاہیں تو جس کے خواب میں تشریف لے جائیں. لیکن اولیاء کرام میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ان کے طبقات، کیونکہ اولیاء کرام میں طبقات ہیں کہ بعض اولیاء کرام کو تصرف کی بہت زیادہ اور تصرفات کی طاقت ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور دیگر طبقے کے اولیاء کرام اتنا نہیں کر سکتے جتنا وہ کر سکتے ہیں. پھر کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنی ولایت کا ہی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر ایک ولی اللہ کسی کے خواب میں جب چاہے تشریف لے جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے وہ خواب میں تشریف لے جائے کسی کے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اس کے بارے میں کوئی میں نے پڑھا نہیں ہے ویسے، لیکن اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، انبیاء کرام کے معجزات حق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقت عطا فرماتا ہے. اس پر میں نے یہ اس کی روشنی میں عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے تو اکثر لوگ درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا اس وقت منع بھی تو نہیں ہے نا، تبرکات مطلقاً کہا انہوں نے. تو جیسے بال مبارک کی زیارت پر تو درود شریف پڑھنا بہت اعلیٰ درجے کا فعل ہے، لیکن یہ کہ دیگر بزرگوں کے جیسے تبرکات ہوں تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ فضول باتوں کے بجائے
درود شریف پڑھنا ہی اچھا کام ہے، درود شریف پڑھنے میں حرج بھی نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی کٹورے پانی میں جو کٹورا رکھا جاتا ہے قبر، اس کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ بعض مقامات پر پانی کے کٹورے پرندوں کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ مردے کی راحت کا سبب بنے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اب چونکہ اس میں ایک باطل نظریہ ہمارے سامنے آیا تو اس لیے میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں یہ نیت کا ان کو کہوں، لیکن میں نے قصداً اس کو نہیں چھیڑا کہ پھر بولیں گے اچھا ہماری یہ نیت ہے، تو سارے یہ نیت تھوڑی کریں گے، وہ تو مردے کو پلائیں گے پانی اپنے زوم فاسد میں. جیسے چونٹیوں کو آٹا ڈالنا قبروں پر، اس لیے کہ چونٹیاں میت کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ظاہر غلط باطل عقیدہ ہے. تو اس طرح یہ کہ اگر پانی پلانے کی نیت سے رکھتے ہیں اور جبکہ وہاں ایسے پرندے ہیں کہ وہ پانی پیتے ہیں، تو قبروں ہی پر کیا رکھنا تھا؟ اپنے گھر کی چھت پہ رکھ دیں، تب بھی ایصال ثواب کی نیت سے تو ثواب تو ملے گا نا، کہ بھائی میری امی کے ایصال ثواب کے لیے یہ میں نے سیمیٹڈ بنا لیں، جبکہ پرندے پانی پیتے ہوں، خالی بیٹیں کرتے ہوں اس میں تو پھر نہیں ڈالنا پانی. تو پرندوں کو پلائیں، اب بلیوں کو پانی پلائیں، دانے کھلائیں، ثواب کا کام ہے، جبکہ وہ دانے وہاں کھاتے ہوں. پرندے ہر جگہ کھاتے نہیں ہیں، وہ بچا ہوا کھانا دل کو منانے کے لیے ڈال دیتے ہیں چھتوں پر، اور پرندے کھاتے ہوتے نہیں ہیں. پرندے بریانیاں نہیں کھاتے، یہ کچا اناج کھاتے ہیں. اچھا اناج کا ہر دانہ بھی نہیں کھاتے ہوں گے، مخصوص دانے کھاتے ہوں گے، جیسے کہ وہ خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جوار کھاتے ہیں، شاید باجرہ، شاید کبوتر. تو جو یہ غذا کھاتے ہیں وہاں کبوتر پائے جاتے ہیں، تو وہاں باجرہ جیسے ڈالا، بریانی نہیں، باجرہ، تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبیل بھائی کا سوال ہے، مسجد میں بغیر میٹر کے اے سی چلانا کیسا ہے؟ یعنی گورنمنٹ کی بجلی چرا کر، یہ شاید مراد لگتا ہے. سر چوری مسجد کے لیے کی یا مدرسے کے لیے کی یا اپنی ذات کے لیے کی، چوری ہے، گناہ گار تو ہوگا. مسجد کے لیے کنڈا لگانا جائز تھوڑا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جشن ولادت میں بھی تو خوب چوریاں ہوتی تھی، دعوت اسلامی نے تحریک چلائی اس کے لیے، تو اللہ کی رحمت سے کافی بہتری آئی. اب بھی کنڈے سے کرتے ہوں گے لوگ روشنی، غلط کرتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا کیسا؟ سر گناہ گار ہوگا، رشوت کا لین دین حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں. یہ غلام محی الدین ہیں، پوچھ رہے ہیں پرندوں کے لیے کس طرح کا پانی رکھا جائے اور کہاں کہاں رکھا جائے؟ یوٹیوب سے سوال ہے. کس طرح کا پانی رکھا جائے؟ سر جو پرندہ پانی پیتا ہے، پانی تو یہ نارمل پانی پرندے پی رہے ہوتے ہیں، اور میٹھا پیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے سمندر کا تو شاید نہ پیتے ہوں، تو وہ پانی اگر کہیں پرندے پائے جاتے ہیں، آپ کے چھت پر آپ دیکھتے ہیں کبوتر بیٹھتے ہیں، تو وہ پانی رکھ دیں کہ یہ پیئیں گے. اب گھر کے دروازے بند کر کے آپ پانی رکھیں گے پرندوں کے لیے، تو ہوا پیے گی اس کو، ہوا آہستہ آہستہ پیے گی، دروازے بند ہوں گے تو یعنی آہستہ آہستہ وہ سوکھے گا. تو اس طرح جہاں جہاں پرندے پائے جاتے ہوں وہاں پانی پلائے اس کو، جہاں نہیں پائے جاتے وہاں پانی رکھیں گے تو پھر وہی فضول ضائع ہوگا. مسجد کے اندر نہیں رکھنا ہے پانی پرندوں کے لیے. پانی
یہ پیتے بھی ہیں اور کچھ نکالتے بھی ہیں, بیٹ کرتے ہیں, گندگی کریں گے مسجد میں. ذرا گھر کے اندر بھی کوئی نہیں رکھتا اس طرح کہ بیٹ کرے. کھلے جو جن کے کشادہ مکان ہوتے ہیں اور جو ریتیلی جگہ ہوتی ہے مٹی وغیرہ وہاں رکھتے ہوں گے تو کہ وہاں جب پرندے بیٹ کرتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. پکے فرش پر بیٹ کریں گے تو مسئلہ ہوتا ہے, فرش خراب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یوٹیوب سے سوال ہے ریاض بلوچ کا, عمل پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ جو بھی عمل کر رہا اس کی فضیلت کی معلومات اگر کرتا ہے تو اس سے اس کو ایک رغبت ملے گی. رغبت جب ملے گی تو ظاہر ہے کہ استقامت کا یہ بھی ایک سبب ہے. اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے اور سستی آنے پر اس عمل کو ترک نہیں کرے, کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, تو انشاءاللہ پھر یہ کہ استقامت کی صورت بن سکتی ہے. ٹھیک. غسل میں غرغرہ کے بجائے صرف کلی کرنے سے کیا غسل ہو جائے گا؟ غرغرہ شرط نہیں ہے. جیسے بڑے بڑے پانی کے گھونٹ کسی نے پی لیے اور منہ کے سارے حصے میں پانی جہاں جہاں پہنچانا فرض ہے, تو منہ میں کوئی سی جگہ نہیں ہے جہاں پہنچانا فرض نہ ہو. جو بھی کونے کھانچے یہ سب میں پانی پہنچانا فرض ہے غسل میں, منہ کے اندر. تو بڑے بڑے گھونٹ پیے گا تو یہ سب جگہ پانی جب کہ پہنچ گیا تو فرض ادا ہو گیا. غرغرہ شرط نہیں ہے. روزے میں تو غرغرہ منع ہے, تو یہ کہ پورے منہ کے اندر یہ پانی پہنچ جائے. سنت وضو میں ہے پورے منہ میں پانی پہنچانا, اور غرغرہ کرنا سنت ہے جبکہ روزہ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کب آئے گی؟ کیا دجال انسان ہوگا یا جن؟ دجال تو ہے تو انسان. قیامت کب آئے گی وہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا قیامت کب آئے گی, تو فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو عرض کیا کہ ہم کو تو اللہ اور رسول سے محبت ہے, اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھے گا, جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ وہ ہوگا. تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد سب سے زیادہ, اس سے زیادہ میں نے خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی صحابہ کرام میں. اتنے خوش ہو گئے کیونکہ ہر صحابی اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا, تو انہیں بڑی ڈھارس مل گئی. تو اب یہ کہ قیامت کب آئے گی, اب یہاں جو پوچھنے کا ہے تو وہ قیامت آئے گی یہ تو یقینی ہے, اس پر تو ایمان لانا فرض ہے. ضروریات دین میں سے اگر قیامت کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا, مسلمان رہے گا نہیں, مرتد ہو جائے گا. تو اب یہ کہ اس کی نشانیاں قیامت کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. تو کچھ نشانیاں تو ہو گئیں لیکن ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں. جب وہ پوری ہو لیں گی تو پھر یہ کہ قیامت بھی آئے گی اور یقینی طور پہ آئے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کی ڈیٹ جو ہے نا یہ فکس تو کوئی بھی نہیں دے سکے گا. یہ بعض اوقات پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں, وہ چلتے پھرتے پروفیسر اور اس طرح کے, ان کی ناک جڑ سے کٹ جاتی ہے. بولتے ہیں آ گئی آ گئی آ گئی, آئی قیامت فلاں تاریخ کو, یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بولتے رہتے ہیں اس طرح. تو اللہ اور رسول جو فرمائے وہی حق ہے, یہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے, اگر اولاد نہ ہو تو کیا اس بات پر شوہر کا ناراض ہونا صحیح ہے؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ شوہر کی بیچارے کی نہ سمجھی ہے,
औलाद कोई बीवी थोड़ी देती है, अल्लाह देता है। तो अल्लाह से भी नाराज नहीं होना है ना, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना है। रिज़ाए मौला अज़मा ओला, अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे। बीवी पर नाराज होना तो बिल्कुल यानी कि सारा क्या बेस ना समझिए। बाज़ लोग होते हैं नाराज, बेटी हुई तो नाराज हो जाएंगे, जैसे इसके हाथ में था बेटी और बेटा। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल। इनामुर रहमान अत्तारी कैलिफोर्निया की सिटी सैक्रामेंटो से बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि जब मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है या इंतकाल कर जाता है तो उसके साथ जो उसके फरिश्ते जिन्हें हम किरामिन कातबीन कहते हैं उनके साथ क्या मुआमला होता है? बराहे खाके मदीना हमें इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाइए। मुसलमान के साथ जो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, इनको अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र पर इनकी जिम्मेदारी इन्हें अता फरमाता है कि इनकी कब्र पर रहो और जिक्र करते रहो, इनको इसाले सवाब करते रहो। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ फरमाता है तो उसके दोनों मुआफ़िज़ फरिश्ते आसमान की तरफ बुलंद हो जाते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे रब, तूने हमें अपने मोमिन बंदे पर मुकर्रर किया कि हम उसका अमल लिखें। अब तूने उसे अपनी तरफ उठा लिया है तो हमें इजाज़त दे कि हम आसमान में रहें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मेरा आसमान मेरी पाकी बयान करने वाले फरिश्तों से भरा हुआ है। किरामन कातिबीन अर्ज करते हैं, फिर हमें इजाज़त दे कि हम ज़मीन में रहें। रब ताला इरशाद फरमाता है, मेरी ज़मीन मेरी पाकी बयान करने वाली मखलूक से भरी हुई है, तुम मेरे बंदे की खबर पर ठहर जाओ और क़यामत तक मेरी तस्बीह तकबीर और तहलील, तस्बीह माने अल्लाह की पाकी बयान करना जैसे सुबहान अल्लाह कहना, तकबीर माने अल्लाह की बड़ाई बयान करना जैसे अल्लाह अकबर कहना, और तहलील माने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। तो मेरी तस्बीह तकबीर और तहलील करते रहो और इसे मेरे बंदे के लिए लिखते रहो। एक और रिवायत भी है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रिवायत मरवी है, मगर उसमें इतना ज़्यादा है, जब काफिर मरता है और उस पर मुकर्रर फरिश्ते आसमान की तरफ बुलंद होते हैं तो उन्हें हुक्म होता है, इस काफिर की कब्र की तरफ लौट जाओ और उस पर लानत करो। ये मैंने शरूत सुदूर, जो कि उर्दू शरूत सुदूर मकतबतुल मदीना ने शाया की है, अल्लामा सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अरबी किताब का तर्जमा है। इसके पेज नंबर 512 से ये मैंने बयान किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद ने ज़मीन और आसमान भरे पड़े इबादत के लिए, वो इजाज़त तलब करते हैं और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे की कब्र पर यहाँ जिक्र करते रहो। अल्लाह की शान, अल्लाह का करम। न फरिश्ते थकते नहीं है, उकताते नहीं है, न ये खाते हैं न पीते, इनके साथ नफ्स नहीं है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं। कोई सजदे में है तो सजदे में, इनकी कोई रुकू में है तो रुकू में। तो इस तरह ये फरिश्ते, बहुत सारे फरिश्ते, इंसानों की तादाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है फरिश्ते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अगर किसी औरत का शोहर
فوت ہو گیا ہو اور اس پہ حج فرض ہو چکا ہو، کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہیں یا اسے عدت پوری گزارنی ہوگی؟ عدت تو گزارنی ہوگی، عدت پوری کرنا واجب ہے. حج فرض ہے لیکن عدت گزارنا واجب ہے اس پر، تو عدت پوری کر کے پھر دوسرے سال حج کرے، اللہ نصیب کرے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ام رقیہ باب المدینہ کراچی سے کہ شادی شدہ اسلامی بہن کے لیے اپنے ماں باپ کے حقوق کا کیا حکم ہے؟ ماں باپ کے حقوق تو ختم نہیں ہوئے، وہ تو موجود ہیں اور ایز اٹ از ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد کاشف رضا عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، جو فرض سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا نیت کرنی چاہیے؟ جمعے کی نیت کرنی چاہیے یا ظہر کی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ جمعے سے قبل سنت قبلیہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں اگر مطلقاً سنت کی نیت کریں گے کہ میں اتباع رسول میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے. 4 سنتیں پڑھتا ہوں یہ بھی کافی ہے. جمعہ کا تب بھی حرج نہیں ہے. ظہر تو ہے نہیں یہ ہمارے لیے، یہ جمعہ ہے. جن پر جمعہ فرض ہے جو جمعہ پڑھتے ہیں، اور جن پر جمعہ واجب نہیں ہے تو ان کے لیے ظہر معاف نہیں ہے. جیسے عورت ہے، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے تو وہ ظہر پڑھے گی، اس پر حسب معمول فرض ہے ظہر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان ابھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے حوالے سے جو سوال تھا اس پہ کہ فکس تاریخ کوئی نہیں دے سکتا، اور بہار شریعت میں قیامت کی تاریخ 10 محرم لکھی ہے. 10 کون سی 10 محرم؟ جمعہ ہے، جمعے کا دن بھی ہے. جی عاشورہ، تو فکس تو نہیں ہوا نا کون سے سال ہے، کون سی سن میں. جی جزاک. قرآن پاک میں کہ قیامت اچانک آئے گی، اگر سال بھی بتا دیا جاتا تو پھر یہ اچانک آنے والا جو حکم ہے جو ارشاد فرمایا وہ اس کا کوئی محل نہ رہتا. سبحان اللہ، اس کا محل نہ رہتا. موقع نہ رہتا. اگر بتا دیا جاتا کہ بھئی فلاں سال میں آئے گی تو وہ عاشورہ، بھئی فلاں سال کا عاشورہ قیامت ہے، تو پھر اب وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اچانک آئے گی، پھر اچانک نہ ہوا، یہ تو پتہ چل گیا سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک اشعار کا مجھے خلاصہ پوچھنا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائی کیوں؟ اس کا کیا خلاصہ ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. عشق مصطفیٰ تو میری روح ہے، میری جان ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ، تو یہ تو بس میری روح کی غذا ہے، اور اس کے بغیر میں عشق رسول کے بغیر تو میں جیتے جی مردہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ میرے عشق کو اور بڑھائے، روز فضو کرے خدا. اس عشق کو اللہ تعالیٰ روز ترقی دے، بڑھاتا رہے بڑھاتا رہے، اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے. اور یہ ایسا عشق رسول کا وہ مزہ ہے، یہ ایسا درد ہے یہ کہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں. کہ عشق رسول میں جو درد ہے، جس میں رونا بھی آتا ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا لطف اور سرور ہے، ایسی لذت ہے کہ جس کو یہ مرض مل گیا، جو عشق رسول کا بیمار ہو گیا، وہ اس کی دوا نہیں چاہے گا کہ اس کا علاج ہو، وہ علاج نہیں کرے گا. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے.
बताओ किसका शेर है ये? कोई भी नहीं बताएगा। किसने मालूम करना है? नात कौन तो बता देंगे, लेकिन चलो जिसने मतलब शव्वालुल मुकर्रम में मदनी काफिले में सफर किया हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या सैयदी, जो आपने शेर पढ़ा है ये मौलाना हसन खान साहब का शेर है। आप तो सवाल कर रहे हैं मुझसे। ये जो आपने शेर पढ़ा है ये कंफर्म हो तो बोलना। जी कंफर्म है, ये मौलाना हसन खान साहब का शेर है। जवाब दुरुस्त है। हमारे इस्लाम भाई ने जवाब दुरुस्त दिया। इनको मदनी बॉक्स जो है तोहफे में पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह। बाबा अगर आप इरशाद फरमाए तो ये शेर सुनाए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। माशाअल्लाह, आवाज़ अच्छी है आपकी। अच्छा, ये मैं फ़र्क बस समझाने के लिए, ये मेरे दिल को दर्द उल्फत ये नहीं है, मेरी बेकरारियों ये भी नहीं है। यहाँ मुखफ़फ़ है, मेरे दिल को, मेरी बेकरारियों। इसको आम लोग फ़र्क नहीं कर सकते। तो मीम या रा या, ये मेरी, मीम रा ये या, मीम रा ये, मीम रा या। बल्कि उर्दू में तो मीम रे ये, तो मीम के नीचे ज़ेर आएगा, मीम के बाद वो दो नुक्ते वाला ये नहीं है। तो मेरी ये एक औज़ान होते हैं उसके अशआर के। अब पढ़िए, समझ पड़ गई हो तो मेरी बात। दोबारा आप दोबारा पढ़िए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को मेरे मौला, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। माशाअल्लाह, थोड़ा थोड़ा वो ज़बान पे चढ़ा हुआ है ना, तो इंशाअल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगी वो मेरे और मेरी इंशाअल्लाह। एक ऑडियो कैसे ज़बान पे चढ़ेगा? प्रैक्टिस करेंगे तो जी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो ये है कि समझ आनी चाहिए, समझ तो गएंगे, क्योंकि वो आखिर में मेरी इन्होंने पढ़ा। सुना इतना है ना कि वो सुन सुन कर जो ना वो कानों पे वो तर्ज बैठ जाती है। ये नात ख़्वान लगते जी हैं, पढ़ते होंगे, मदनी चैनल पर पढ़ते हैं नात। मदनी भी है माशाअल्लाह। अब आज से जुल्फे भी रख लेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। आका की ये सुन्नत, इसका भी तोहफा इनको। और बोलो। लब्बाई क्या सैयदी, इंशाअल्लाह। तो यूँ आप मतलब पढ़ के नहीं बता देंगे तर्ज में कि यूँ कैसे पढ़ना हो, यूँ ऐसे ही। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार
मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। हर मरज से अल्लाह शिफा अता फरमाए, वह इश्क रसूल का मरज अता कर दे और बस इसमें रोज फजूल तरक्की हो, ये मरज बढ़ता जाए। वो ना वो सारे मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे, तू सारे मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे। अच्छा है वो जो, अच्छा है फ़कत वो जो बीमार मदीना है। अच्छा है फ़कत वो जो बीमार मदीना है। नाथ खान, तू सारे मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे, तू सारे मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे। अच्छा फ़कत वो जो बीमार मदीना है, अच्छा है फ़कत वो जो बीमार मदीना। ये कलाम अब्बा महफिल मदीना में पढ़ा गया था। अच्छा, अल्लाह की रहमत से फिर अज़्म मदीना है, मेरे आने से पहले पढ़ा होगा। फिर अज़्म मदीना है तैयार सफीना। हाय काश उस वक्त जब वो हुआ होगा अज़्म मदीना। नहीं ये नहीं, अच्छा ना ना, वो जिसमें वाक़ई वो जिसमें आपका चल मदीना का सफ़र होता यही था। बोलता हूँ, मेरा अज़्म मदीना हुआ होगा। जी हाँ, उसी में उसमें था। लिखा होगा। और शायद आप मंच पर जलवा फरमा थे। ये गालिबन एम्प्रेस मार्केट सदर की तरफ हमारी ये महफिल मदीना हुई थी, जिसमें ये कलाम पढ़ा गया था। बड़ा याद रखा है। मैं तो समझा ये हमारी महफिल मदीना जुमेरात की, जुमेरात को नहीं पढ़ा था ये। नहीं ये अच्छा। ये अमीन भाई याद दिला रहे, 95 की बात है। हाँ, आप तो याद दिलाते रहेंगे, इनको बहुत कुछ याद आता रहेगा। ये मदीने जा रहे हैं ना। मेरा सवाल ये है अमीर अहले सुन्नत से कि मैंने बापा से बेत की, एक इस्लामी भाई मुझे लेकर गया था फिजाने मदीना। मैं नाम अपना नहीं बताना चाहता। बापा ने अभी शराब का बयान किया था, तो मैं पहले शराब पीता था। बापा से जब बेत हुई और बापा से मुसाफा किया, उस दिन के बाद मैंने सच्ची पक्की तौबा करके अभी तकरीबन 2 साल हो गए मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तो क्या मेरी तौबा कबूल हो गई? शराब पीना छोड़ दिया तो ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये तौबा इसको नहीं कहेंगे। उस जितनी बार पी ना उससे भी तौबा करनी होगी ना, तो तब तौबा वो कहलाएगी। अल्लाह कबूल करने वाला है कि मैंने आज तक जितनी बार भी शराब पी, या अल्लाह मैंने आज तक जितनी बार भी शराब पी, मैं इससे तौबा करता हूँ, ये कह लीजिए आप, तो ये तौबा हो जाएगी। और चूँकि अब ये नीयत है कि आपने 2 साल से नहीं पी, और ये भी उम्मीद है कि नीयत होगी कि कभी नहीं पीऊँगा, तो ये भी तौबा है कि रुकना आपका पूरा हो रहा है। फिर दिल में नदामत भी है, अगर शर्मिंदगी कि मैंने क्यों पी, अल्लाह की नाफरमानी क्यों की, तो नदामत होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह कबूल होगी अल्लाह की रहमत से। सोशल मीडिया से सवाल है, जैन अली भाई पूछ रहे हैं, क्या दज्जाल पैदा हो चुका है? क्या वो आम इंसान की तरह पैदा होगा, बच्चा होगा फिर बड़ा होगा? ये यूट्यूब से सवाल है। पैदा तो हो चुका है, ये तो है, इसकी रिवायत है। सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा देखा था, आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी थी। और उनका देखना भी अज़रूर करामत है ना। नहीं, वो कश्ती जा रही थी तो वो लहरों के अंदर फंस गई तूफ़ान में, तो वो एक जाके जजीरे पर जाके लगी और उसमें उतरे तो वहाँ एक मखलूक देखी बालों वाली, जिसको जस्सासा कहा। तो उसने फिर ख़बर दी दज्जाल के बारे में, तो जाके उसको देखा तो दज्जाल ने कुछ चीज़ों के बारे में सवाल किया। फिर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान लेकर आए, पहले ये नसरानी थे, फिर ईमान लेकर आए
حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، دیکھو یہ تمیم داری ہیں جنہوں نے یہ آ کے اس بات کی وضاحت کی، تصدیق کی، اور انہوں نے خود دیکھا ہے. تو انہوں نے پھر واقعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا تھا. مگر یہ کہ ابھی یہ عوام میں ظاہر نہیں ہے، منظر عام پر نہیں آیا ہے. نہیں، یہ تو پوشیدہ ہے، معلوم ہی نہیں کسی کو. چھپ کر یعنی اس کا ظہور ہوگا دجال کا، آ چکا ہے، ابھی اس کا اظہار ہوگا قیامت کے قریب جب رب چاہے گا. اب کتنے سال اس کی زندگی ہے دیکھو، لیکن یہ ہے کتنا بد نصیب. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. اللہ اصل میں لوگ اس کو یوں تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت جو ہے وہ جس کا جو دور ہوگا وہ علماء کے مطابق مسلمانوں پر ایک سب سے بڑا آزمائش کا دور ہوگا، کیونکہ اس میں ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بار بار اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. تو ہمیں یوں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، اس سے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرنی چاہیے. نہ یہ کہ تفریحاً آج کل تو لوگ مقام بھی بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پر ہے تو فلاں سمندر کے جزیرے میں تو فلاں جگہ فلاں جگہ. ایسی کوئی بات نہیں. اس کا جب ظہور ہوگا، جب ہوگا، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اب وہ تفریحاً اور سنسنی کے لیے یہ، اور پھر یہ سب تکے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں، کسی ملک کے وہ صدر کو بھی تو بولتے تھے کہ یہ وہی ہے، تو یہ مذاق کے اور یہ کرتے ہیں. حقیقت میں اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ بس سبزہ اگائے گا، میہ برسائے گا، یعنی کہ استدراج اس کے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے. یعنی فتنے میں آ جائیں گے، اس سے مراد یہ کہ اس کو خدا مان لیں گے، اپنا ایمان برباد کر دیں گے. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو انکار کرے گا ایمان لانے پر اس کو اپنی دوزخ میں داخل کرے گا. تو حقیقت میں یہ معاملہ جو ہوگا نا، یہ اور ہوگا. جس کو یہ جنت میں ڈالے گا وہی دوزخ ہوگی، وہ آگ میں برباد ہوگا. اور جس کو یہ دوزخ میں داخل کرے گا اپنے، تو وہ حقیقت میں وہ جنت کا سما ہوگا. اس میں اس کے بہت فتنے ہیں. اللہ کریم ہم کو وہ اس کا دور ہی نہ دکھائے اللہ تعالی ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے ایک سوال عرض ہے کہ کیا مکتبۃ المدینہ کی کتابیں فنائی مسجد میں فروخت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیع و شراء جو ہے نا، خرید و فروخت، یہ مسجد میں بھی ناجائز اور فنائی مسجد میں بھی ناجائز ہے. ظہیر خان ہے، قبر کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ قبر کو تو کوئی نہیں پکارتا. قبر پہ تو ابھی پانی کے وٹکے کے مسئلے چلے تھے، باقی قبر کو کوئی نہیں پکارتا. رہا قبر والوں کو پکارنا، تو یہ تو سب پکارتے ہیں. کبھی قبرستان گئے ہو، کیا بولتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو یہ قبر والوں کو، اے قبر والوں تم پر سلام ہو، تو یہ پکارنا ہی تو ہے. یعنی کیسی عقل اوندھی ہو گئی ہے. یعنی یہ جو بھی منع کرتے ہیں نا کہ نہیں پکارنا چاہیے، خود بھی قبرستان جاتے ہوں گے، السلام علیکم یا اہل القبور بولتے جو ہوں گے. تو خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے، محاورہ ہے نا، سبھی تو پکارتے ہیں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پھر یہ کہ یہ 2-4 قبریں قریب ہیں، ان کو تھوڑی پکار رہے ہیں. قبرستان تو میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے. یہ جیسے میانی قبرستان مرکز الاولیاء میں بہت کئی میل تک پھیلا ہوا ہے. اب وہاں بھی تو السلام علیکم یا اہل القبور بولتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سب کو سناتا بھی تو ہے سلام. میانی قبرستان تو یہ اس میں مطلب میلوں تک پھیلا ہوا ہے. میانی قبرستان ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس میں دفن ہوں گے مردے، تو سب کو سلام کرتے ہی نا. جو مسلمان ہیں ان کو سلام کیا جائے گا. تو یوں مطلب یہ کہ قبر والوں کو پکارنا تو جو غلط کہتا ہے وہ خود غلط ہے، اس میں بھیجا ہی نہیں ہے، نکل گیا ہوگا باہر. کہ خود جب قبرستان جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور بولتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پتہ نہیں قبر والوں کو نہیں پکارنا چاہیے.
तो पुकारना तो यही हुआ ना, या और कुछ है तो मुझे आप समझा दें क्या है पुकारना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि अगर कोई कसम उठा ले और उस पर पूरा ना उतरे तो उसको क्या करना चाहिए? अब कसम खाई किसी ने अल्लाह की या उसकी सिफत की और वो पूरी, यानी अब वो किस तरह, इसकी ये बात तो अधूरी है ना। जैसे कि माजी की कसम खाई तब तो झूठ हुआ, झूठी कसम हुई। आइंदा फलां काम में नहीं करूँगा, इसकी कसम खाई, अब वो करना चाहता है तो इसका फिर ये कि अगर तोड़ी कसम तो कफारा होगा इसका। मैं मतलब मिसाल के तौर पर मैं सारी रात पानी नहीं पीऊँगा, ये कसम खाई और रात में फिर पानी पी डाला तो एक कसम टूटी इसकी, अब इसका कफारा होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सलमान यूसुफ हैं, ये पूछ रहे हैं प्यारे अमीर अहले सुन्नत, जब आपके पास बुखार या कोई बीमारी तशरीफ़ लाती है तो आप हॉस्पिटल किस तरह जाते हैं? हॉस्पिटल भेजने का क्यों सूझी? हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आमतौर पे। ऑपरेशन के लिए तो जाना पड़ा था, बाकी अब कोई बुखार वगैरह का इम्तिहान होता है तो डॉक्टरों से फ़ोन पर या खुद डॉक्टर तशरीफ़ ले आते हैं, यूँ तरकीब बना लेते हैं हम लोग। डॉक्टर हैं, हकीम हैं। मैं ज़्यादातर तो हिकमत का इलाज पसंद करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अरसलान अली हैं, क्या किसी इंसान या वली का नफ्स पूरे तौर पर मर जाता है? अब ये जुमला के पूरे तौर पर मर जाना, ये अब इससे क्या मुराद है? एक तो है ना कि ख्वाहिशात जो होती हैं इनको मार देना, अब नफ्स को पूरे तौर पर मार दे और शादी भी करके रखी है, अब क्या करेगा? हुकूक तो है ना। तो फरिश्तों के अंदर नफ्स नहीं है, इंसान के अंदर नफ्स है। तो नफ्स को कंट्रोल करना यानी नफ्स को अल्लाह और रसूल के फरमान के ताबे कर दे। जहाँ अल्लाह और रसूल की रिज़ा है वो काम करे, जहाँ रिज़ा नहीं है वो काम ना करे। और बाज़ ऐसी सूरतें होती जो मुबाह होती हैं तो उनको भी नफ्स की वजह से, यानी कि नफ्स की ख्वाहिश होती है कि मैं आज टिक्का खाऊं, है ना। तो अब ये कि ये मुबाह है, बगैर टिक्के के भी गुजारा हो तो सकता है ना। तो अभी अल्लाह की रज़ा के लिए वो टिक्का छोड़ दे, ना खाए तो सवाब मिलेगा कि नफ्स की ख्वाहिश इसने पूरी नहीं की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमरान अत्तारी हैं जद्दा से, सवाल ये है, एक शरई मुसाफिर की किसी शहर में 15 दिन से कम क़याम की नीयत थी, लेकिन 13वें दिन उसको किसी काम की वजह से मज़ीद एक हफ़्ता रुकना पड़ा, तो इस सूरत में नमाज़ों का क्या हुक्म होगा? 15 दिन तो एक हफ्ता तो 15 दिन के से कम ही है ना। जैसा कि 2 दिन के लिए गया था लेकिन अब मज़ीद 8 दिन के लिए रुक गया, तब भी 10 दिन ही तो हुए, जबकि नीयत कर लिया मैं 10 दिन रुकूंगा। हाँ, अगर 15 दिन रात वहाँ रुकने की नीयत कर ली तो अब ये मुसाफिर न रहा, मुकीम हो गया। उस्मान जिलानी हैं, क्या कोई अपनी ज़िंदगी में क़ज़ा नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर सकता है
اور ساتھ قضا نمازیں بھی ادا کر رہا ہے. نہیں فدیہ تو اس کے نہیں دے سکتا، جیتے جی فدیہ اس کا نہیں ہے نمازوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حماد الدین ہے. تاج الشریعہ اختر رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے کیا آپ کی کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ بارہا ہوئی ہے. باب المدینہ میں، ہند میں تو جا کر یاد نہیں پڑتا ہوئی ہو، باب المدینہ میں کئی بار ہوئی. جب تشریف لاتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی، میں حاضر ہوتا تھا، چند بار حاضر ہوا ہوں. اب یہ بیچارے پردہ فرما گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. میں نے کل وہ تعزیتی پیغام بھی دیا تھا جو امید ہے سوشل میڈیا پر چلا ہوگا. جی آپ کے پیج اس میں ایصال ثواب کی بھی ترکیب کا کہا تھا کہ تمام جامعات المدینہ، مدارس المدینہ میں ایصال ثواب کی محفلیں کی جائیں، قرآن خوانیاں کی جائیں. تو ایصال ثواب یہ بھی ہم نے منگوایا بھی تھا کہ ہم کو ایصال ثواب بھیجیں جہاں جہاں ایصال ثواب کیا گیا. تو انشاءاللہ اس کو بھی اگر یہ مل گیا تو ابھی بیان کر دیجئے کتنے قرآن ختم ہوئے، کیا ہوا. مشورہ تو ہوا تھا ہمارا نگران شورا کا کہ ہم منگوائیں، مطلب جی تو انہوں نے منگوا لیا ہے. جی الحمدللہ ملک بھر کے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے جو ہیں، اور اسی طرح مدارس المدینہ یہ اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، اور جامعۃ المدینہ بھی اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے جو ہیں، اب تک جو ہمیں کارکردگی موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 13,070 قرآن پاک، اسی طرح 19,002 متفرق پارے، سورہ یاسین شریف 13,863، سورہ ملک شریف 73,246، سورہ رحمان 56,729، سورہ واقعہ 4102، سورہ مزمل 34,606، چاروں کل شریف 27,83,466، دیگر صورتیں 106، ذکر اللہ یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وغیرہ 20,400، کلمہ طیبہ 4,57,384، آیت الکرسی 2,09,748، آیت کریمہ 2,08,400، درود پاک 3,08,75,823، استغفار 7,65,404، سورہ فاتحہ 19,67,544، اور یا سلام 32,34,864، سورۃ الناس 400، اور نوافل 2,550. یہ اب تک جو ہمیں مختلف ذرائع سے جو ایصال ثواب مدارس سے، جامعات سے ملا ہے وہ یہ ہے. پاکستان میں ملا ہے، ہند میں بھی مدارس ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں، تو ان کا ظاہر الگ ہوگا. ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے آج جو مختلف مقامات پر جو یہ ایصال ثواب کے جو اجتماعات ہوئے، اس کے بھی کچھ مناظر ہیں، مدنی گلدستہ ہے، آئیے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. عربی زبان کا مقولہ ہے موت العالمی موت العالم، یعنی عالم کی موت دنیا کی موت ہے. 20 جولائی 2018 بروز جمعۃ المبارک نبیرہ اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. حضرت کے وصال پر ملال کی خبر ملنے پر جمعۃ المبارک کی نماز عشاء کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل پر براہ راست نبیرہ اعلیٰ حضرت کے موریدین اور معتقدین سے تعزیت فرمائی کہ حضور تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب ازہری کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائی. حضرت کو غریق رحمت فرما، الہ العالمین حضرت کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ان کی ضرورت پر انوار تجلیات کی بارشیں فرما. اور دنیا
دنیا بھر میں قائم دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ میں 21 جولائی 2018 بروز ہفتہ ختم قرآن اور ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر ملک و بیرون ملک بڑی تعداد میں ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جن میں قرآن خوانی کی گئی اور حضرت کی روح کو ایصال ثواب کیا گیا۔ ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ امیر اہل سنت، سبحان اللہ، اللہ آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ فیضان سنت میں 99 حکایات کے اندر ایک حضرت یونس علیہ السلام کی حکایت لکھی ہوئی ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ علی نبینا علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ عرض یہ کرنی تھی کہ کیا حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ رسول ملائکہ ہیں۔ علی نبینا علیہ السلام کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی پر اور ان پر درود و سلام ہو، یہی معنی بنے گا۔ تو جبریل امین کے ساتھ یہ میں نے لکھ تو دیا ہے، پھر بعضوں کو اور کو بھی اشکال پیدا ہوا تھا، وہ چھپ گیا بس۔ درست شرعاً اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن عوام کے لیے کنفیوژن کا شاید یہ باعث ہے۔ اب میں نہیں لکھتا، یہ غلط بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بذریعہ ویب سائٹ جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات ہیں، گجر خان یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ نماز میں کتنی تاخیر گناہ ہے؟ اگر وقت ہی ختم ہو گیا پھر تو ظاہر ہے کہ قضا ہو گئی۔ اب یا اتنی تاخیر کر لی کہ وقت میں شک ہے کہ وقت ہے کہ ختم ہو گیا، تو یہ بھی مکروہ لکھا ہے، اس کو غرض تحریمی ہو، مطلقاً مکروہ لکھا ہے۔ تحریمی کی جو صورتیں ہیں وہ تو عصر کے آخری وقت کی، اور مغرب میں ستارے جو ہے وہ آپس میں قریب قریب ہو جائیں، گتھ جائیں، اس میں ہے۔ باقی یہ کہ جیسے کہ ظہر کا فرض کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور اب وقت ختم ہو گیا تو ظہر کی فرض ادا ہو گئے، سنتیں گئیں جو بعد کی۔ تو جمعہ، عیدین اور فجر، ان میں تو یہ ہے کہ وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ باقیوں میں یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ لی اور پھر وقت چلا گیا تو یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو گئے، لیکن باقی سنتیں اور یہ سب، جیسے کہ ابھی عشاء کے فرض کی تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہہ لی تو فرض تو ہو گئے، وتر گئے، وتر قضا ہو گئے۔ تو یہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یوں مطلب یہ ہے، مسائل ہیں یہ اس طرح کے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وقت کے حوالے سے ایک عرصے سے گویا کہ یہ مسائل دیکھتے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ کئی لوگ وقت کے حوالے سے پریشانی رہتے ہیں کہ جیسے 12 بجے عشاء قضا ہو گئی ان کی، فجر کا وقت باقی ہے مگر فجر قضا ہو گئی، ابھی مطلب وہ جیسے روشنی ہو گئی تو قضا ہو گئی. ہم نے ٹائمنگ کے بھی اعلان کیے ہیں، اپنے موبائل کے ذریعہ وقت کی ترکیب بنا لیں، گھر میں کیلنڈر آپ رکھ لیں. ظہر کا بھی مطلب کہ اتنا خیر مسئلہ نہیں کرتے، لیکن عصر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب مغرب سے پہلے تھوڑا کہ لگتا ہے عصر قضا ہو گئی، مغرب تھوڑی دیر کے بعد دیکھو تو کہتے ہیں مغرب قضا ہو گئی، جبکہ وقت باقی ہے. اس طرح جو لوگ اپنی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کو قضا نماز کے ساتھ ساتھ کیا وہ اوقات کار کا علم نہ ہونے کا بھی گناہ ملے گا؟ ضرور یہ تو فرض ہے، فرض عین ہے کہ نماز کے وقت جانتا ہو جس پر نماز فرض ہے. بالغ عاقل ہے، فرض ہو گئی اس پہ نماز، اس کو وقت جاننا فرض ہے. اب تو وقت جاننا آسان ہو گیا ہے، یہ نظام الاوقات یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. ہماری 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے اوقات نمازوں کے سحر و افطار کے اس میں موجود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پچھلے ہفتے نماز جنازہ کا طریقہ یہ رسالہ تھا پڑھنے کا. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,81,338 جبکہ اسلامی بہنوں نے 1,15,141. یعنی اب اسلامی بھائی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں پڑھنے والے. یہ جو کارکردگی ملی اس سے اسلامی بہنیں 2 ہفتے سے کچھ ان میں کمی آ گئی ہے. ریس لگی ہوئی ہے، دیکھو کیا کرتے ہیں. میرا ہدف 3,13,000 کا ہے. اچھا، مجلس تجہیز و تکفین کی منفرد کارکردگی، رسالہ پڑھنے سننے والے ذمہ داران 1206 اور ان کے مختلف حلقوں میں سنایا گیا اندازاً حلقوں کی تعداد 1,136 اور شرکا 3,681. یہ ایک مجلس کی کارکردگی ہے تجہیز و تکفین کی. اگر دوسری ایسا کر کے دکھائے تو بھلے میدان میں ہے وہ، لیکن یہ حاجی اماد کی مجلس جو ہے نا، یہ اس کو پر لگے اور مدینے کی طرف اڑتی چلی جا رہی ہے. 30. اچھا، اس بار کا رسالہ گناہوں کے عذابات، اس کے پیج پڑھنے 85 پیج اس کے پڑھنے. پاکستان میں اس کا ہدیہ 25 روپے. پڑھیں گے کیا انشاءاللہ. اب ایک ہفتہ ہے نا، پورا ہفتہ ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے بھی پڑھیں گے تو پورے ہو جائیں گے. مگر گناہوں کے عذابات اور سدھرنے کا سب کا ذہن ہوتا ہے، میں سدھر جاؤں، نیک بن جاؤں. تو عذابات پڑھیں گے تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا نا. تو یہ تو سب کو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. بلکہ یہ تو میرے وہ ہدف پورا کر دو 3,13,000 والا. اتنے سارے پڑھ لو. پہلے ایک بھی رسالہ جس نے نہیں پڑھا وہ بھی اس کو تو پڑھ لے. تو ہمت کریں، سب کے سب پڑھیں، اس کو تقسیم بھی کریں یا سنیں. بولتا رسالہ بھی آ گیا ہے، اس کو بھی سن کر بھی آپ سننے پڑھنے دونوں کو مطلب وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے فگر دیے جاتے ہیں اس میں. اللہ کریم ہم سب کو جذبہ دے، شوق دے. صلی اللہ تعالی علی محمد. دعائے اتار. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کوئی رسالہ گناہوں کے عذابات کے 85 صفحات پڑھ یا سن لے اسے نظر و قبر و حشر و جہنم کے عذابات سے بچا۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ الحمدللہ جو ہفتہ وار جو ترغیب دلائی جا رہی ہے تو امیر اہل سنت ماشاءاللہ اس رسالے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی اور دعا جو ابھی آپ نے سنی تو الحمدللہ یہ دعا تحریری طور پر بھی ہمیں دستیاب ہوتی ہے۔ جو امیر اہل سنت نے ایک کتاب پر یہ تحریر فرمائی تھی تو ہم نے مجلس نے طے کیا تھا کہ جو کابینہ نمایاں فگر جو ہے وہ ہمیں دے گی تو انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کہ اس بار کون سی کابینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس طرح امیر حسن نے فرمایا کہ اسلامی بھائیوں میں تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ اس بار جو ہمیں کارکردگی ملی تو ملک بھر کی جو 130 کابینہ ہیں ان میں نمایاں کابینہ ہے بخاری، پاک بخاری کابینہ۔ یہ چشتی کابینات کی ایک کابینہ ہے اور ان کے نگران جو ہیں وہ ہیں محمد سرفراز اتاری۔ یہ سردار آباد کے اطراف کی کوئی کابینہ ہے۔ اس کی اب تک کی جو تعداد ملی ہے وہ ہمیں 10,905 ماشاءاللہ۔ اور مجلس نے طے کیا کہ آئندہ ہفتے جو نمایاں ڈویژن ہوگی اس کا نام امیر اہل سنت کو پیش کیا جائے گا۔ اور اس ہفتے جو رسالہ ترغیب دلائی جا رہی ہے گناہوں کے عذابات، تو یہ تحریر بھی ہمیں مل چکی۔ انشاءاللہ یہ کتاب جس میں یہ تحریر آپ نے فرمایا ہے مدنی پھول وغیرہ یہ پیش کی جائے گی اور ایک مدنی باکس بھی ان کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کس کو ملے گی؟ نمایاں ڈویژن اسلامی بھائیوں میں جو ہیں آئندہ ہفتے ملے گی۔ جی جی، اور یہ 3 کے بعد ہم اسلامی بہنوں میں بھی یہی انداز سے نمایاں کابینہ ڈویژن انشاءاللہ اس میں پیش کریں۔ اچھا، یہ کتاب پھر کابینہ کے اس میں رہے گی؟ نگران کو ملے گی، وہ جن کو چاہیں تو خود رکھیں، چاہیں تو کسی کو پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے۔ دیکھیں، کسی سے سن کر پوچھ کر کوئی آئی پیڈ وغیرہ سے دیکھ کر جواب نہیں دینے ہوتے ہیں، اپنی اس سے یاد سے دینے ہوتے ہیں۔ اور یہ جواب دیں گے اپنے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے 12 ماہ مسلسل مدنی قافلے میں سفر کیا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری۔ بتائیے وہ کلمے کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان اتاری، الحمدللہ 12 ماہ کا سفر کیا ہوا ہے۔ 12 ماہ کا سفر کیا ہوا یہ بھی کافر ہے۔ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے مسلسل 12 ماہ جس کو ہو چکے ہوں۔ غلط فہمی ہو گئی ہوگی ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुह। मोहम्मद शहबाज अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना, दर्जा उला। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जवाब दुरुस्त है। जवाब दीजिए। मदनी बॉक्स आपके। माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जनाजा किसका पढ़ाया? ये जवाब किससे लेना है इसका? इस जवाब के बाद आपको मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का एक तशहीरी मदनी गुलदस्ता भी इंशाअल्लाह जो मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाते पढ़ाते जिसको 12 माह हो चुके हैं कम से कम। पहले पढ़ाता था ये नहीं, जो पढ़ाते हों, हाजिर सर्विस, ये फी सबीलिल्लाह होता है। बालिगान का जो आमतौर पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसका पहले सबसे जनाजा पढ़ाया, साद बिन जुरारा रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। हाँ, साद नहीं, साद नाम नहीं, असअद। असअद, माशाअल्लाह। फिर से कह लीजिए। असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये मदनी बॉक्स आपके लिए। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाएं। मदरसतुल मदीना की वेबसाइट www.quranteacher.net के जरिए नाजरा कुरान पाक, हिफ्ज़ कुरान पाक और दर्स निज़ामी के साथ साथ 30 मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिसके जरिए इल्म दीन सीखना निहायती आसान। आप किस कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं? अपने पसंदीदा कोर्स में रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन ईमेल मौसूल होने पर अपने ऑनलाइन टीचर से राब्ता करके कोर्स का आगाज कीजिए। राब्ते के लिए नंबर नोट कीजिए। इस्लामी भाइयों के लिए 03167475 इस्लामी बहनों के लिए 03142036 ये कुरान टीचर .net के नाम से वेबसाइट का आगाज़ हो चुका है। तो वो मदनी चैनल के नाजरीन जो ऑनलाइन कोर्सेज़ करना चाहें, जिस तरह आपने सुना कि 30 के करीब कोर्सेज़ हैं इस्लामी भाइयों के लिए और इस्लामी बहनों के लिए, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर जो कोर्स पसंद करेंगे आपके वक्त के मुताबिक इंशाअल्लाह वो कोर्स आपको करवा दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दीजिए। अब जवाब वो देंगे जो वक्फ मदीना है, जारी है वक्फ मदीना। अबुल बशर किन का लक़ब है? ये जवाब किससे ले लें? जो वक्फ मदीना में जारी है, ये ऑफिशियली, ये नहीं वो पकड़ के ले आते हैं बच्चा ये वक्फ मदीना हम कर रहे हैं फिर ले जाते हैं वापस, ऐसा वक्फ मदीना नहीं। वाकई वक्फ मदीना जो मदनी तरबियत गाह से रिलेशन हो उसका, और वो चल रहा हो मदनी काफिलों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद माजिद अत्तारी है। कब से वक्फ मदीना है? ये मदरसातुल मदीना पढ़ते हुए तकरीबन 3 साल से। मदरसातुल मदरसा नहीं, मदरसातुल मदीना। अब जामिअतुल मदीना, मरकज़ी जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। ये वक्फ मदीना ये इस्तिलाह इसके लिए नहीं है। यूँ तो हमारे कई बोलते हैं मैं वक्फ मदीना हूँ, बाल बच्चों के लिए वक्फ होते हैं बेचारे, वो बोलते हैं वक्फ मदीना। वक्फ मदीना के बेटे ये तो फिर सारे तलबा वक्फ मदीना कहलाएंगे, हजारों हैं वो तो। बल्कि ये तो मदनी काम भी हम इसको नहीं कहते, 12 मदनी काम की अपनी इस्तिलाह है। अच्छा,
حضور کیسے پھر وقف مدینہ ہوگا؟ ہاں تو یہ پہلے یہی نہیں پتا کیسے وقف مدینہ ہوگا، تو جب وہ مدنی تربیت گاہ والوں سے مشورہ کر لے. وہ مدنی کام کے لیے ہوتا ہے، وہ مدنی کام کرتے ہیں اور جہاں مدنی مرکز بھیجے وہاں چلے جاتے ہیں. جامعۃ المدینہ اور یہ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. گھر پہ جانے کے بھی ان کو اوقات ملتے ہیں. جب یہ مدنی تربیت گاہ سے وہ پورا آپ کو بتائیں گے کہ کس کس دن آپ گھر جا سکتے ہیں کیا ہے، اور نوکری وغیرہ نہیں ہوتی اس میں. تو یہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں. ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، ہر ایک ہو نہیں سکتا وقف مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیاض اتاری، مدنی تربیت گاہ باب المدینہ کراچی. وقف مدینہ ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. دعا فرما دے استقامت کی. ماشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کس کی کنیت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جواب درست ہے ماشاءاللہ. ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ابو البشر، اس میں آتا ہے الف اس میں گرا دیا جاتا ہے وہ وزن کے حساب سے. بل بشر. یہ کوئی سنائے گا شعر؟ عبدالحبیب بشرا کے. سبحان اللہ. مدنی فیس کے ساتھ سنائیں گے. سبحان اللہ. جی. اضحک اللہ سنک. وإياكم. ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. ترنم سے پڑھیں. ہیں آپ نے بڑھا دیا ہے، بیچ کا ہیں مائنس کر کے آپ پڑھ کے سنائیں. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں نخل ہیں، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. ظاہر میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. سبحان اللہ. اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اس کا معنی بھی اگر بیان کیا آپ جواب درست مان لیتے ہیں ان کا؟ جی چلو مان لیتے، دو چار الفاظ ادھر ادھر. ایک باکس بھی ملے گا نا، پھر تو مدنی فیس بھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. بابا اس کا معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہ ظاہر میں میرے پھول یعنی میری اولاد میں سے بظاہر، لیکن حقیقت میں میرا نخل ہے. نخل من درخت. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سب سے پہلے پیدا ہوا ہے نا. آپ کا نور سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اور اسی نور سے دوسری مخلوق پیدا کی گئی ہے نا. اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا. وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری مخلوق پیدا کی گئی. وہ کیا لولا کا لما فلقت الافلاق. یہ اصل میں المدخل للعبدری ابن الحاج رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے ایک روایت اعلیٰ نے کل فرمائی ہے کہ بل بشر کی جو صدا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان ھذا ابنی ظاہراً و ابی حقیقتاً، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے ظاہر میں میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں یہ میری اصل ہیں، یعنی والد ایک طرح سے ہیں. میری اصل ہے، میری بنیاد ہے. فرمان مصطفیٰ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी हाजरीन, मदनी चैनल के नाजरीन, अब बारी आ गई है मदनी मुज़ाकरे में मदरसतुल मदीना की, और आज हमारे साथ खुसूसियत के साथ जो मदरसतुल मदीना शामिल है उसका नाम है मदरसतुल मदीना ईदगाह मलीर। और आज भी यहाँ के मदरसतुल मदीना की मदनी मुन्नों की, घर वालों की और कारी साहिबान नाजिम साहब की कुछ काविशें हैं जो हम दिखाने लगे हैं। ये देखें पहला मॉडल शरीफ, काबतुल्लाह शरीफ, गुंबद खजरा का मॉडल शरीफ। क्या बात है, फूल वगैरह भी सजा के वाह भाई लेकर आए हैं। मॉडल शरीफ हम दिखाने लगे। काबतुल्लाह शरीफ और गुंबद खजरा का ये मॉडल शरीफ ये तैयार किया है। सुभान अल्लाह। मीनार मुबारक बनाया है। वाह 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 माशाअल्लाह। अब कुछ दवाइयाँ नज़र आ रही हैं, कैप्सूल रखे हुए हैं, दवाइयाँ रखी हुई हैं, चेकअप का आला। अब ये क्या मदनी फूल है, किस हवाले से है, ये मुलाहिज़ा फरमाइए हमारे अमीर अहले सुन्नत। जब बंदा बीमार होता है या सफ़र पर जाता है तो इसके वो अमाल भी लिखे जाते हैं जो वो तंदुरुस्ती की हालत में किया करता था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अच्छा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। और अब कुछ लाइटिंग में जो है जगमग करते करते मॉडल शरीफ जो है वो दिखाए जाएंगे। लाइटिंग भी की है हमारे मदरसे के मदनी मुन्नों ने, बैतुल्लाह शरीफ, गुंबद खजरा, और इसके साथ ही एक और मॉडल जगमगा रहा है हमारा प्यारा प्यारा मदनी गुंबद। अब ये देखें अमीर सुन्नत, ये एक हाथ है लेकिन उसके साथ जो एक उंगली, ये एक, ये पता नहीं क्यों है, दो
پھر 2 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، پھر 3 انگلیاں واضح طور پر ہیں. اب 1 2 3 کیا مدنی پھول ہے یہ ملاحظہ فرمائیے. جی دکھائیے بھائی پورا، اب یہ کیوں ہے؟ ایک انگلی سے کھانا شیطان کا، 2 انگلیوں سے کھانا متکبرین یعنی مغرور لوگوں کا، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور یہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان غوث اعظم جاری رہے. اب گنبد نظر آ رہا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے مزار کا گنبد شریف. یہ ملاحظہ فرمائیے، بڑے موتی وغیرہ سے ہمارے مدرسے والے بنا کے لے کر آئے ہیں. واہ بھائی واہ. اور شعر مبارک بھی لکھا ہوا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے میرے سننا. سبحان اللہ. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. بارش کا منظر اور مدینہ منورہ کی پکچر کے ساتھ سبحان اللہ یہ بادل وغیرہ بنائے ہیں اور یہ شعر مبارک. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سبحان اللہ. ایک اور کعبۃ اللہ اور مسجد نبی کا ماڈل شریف. پیارا پیارا ہے کعبہ، میٹھا میٹھا ہے مدینہ. کیا بات ہے. اب یہ ایک اور مدنی پھول ہم دکھانے لگے ہیں. ماشاءاللہ. نیکی اور برائی. نیکی لکھی گئی ہے پینسل سے اور برائی کو مٹایا جا رہا ہے ربڑ سے. ہاں ربڑ سے. اب یہ کیا منظر ہے، یہ کیوں لکھا گیا ہے، ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے. یہ دیکھیں میرے سن. واہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو. یہ نیکی اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ دیکھو، یہ غور کرنا، برائی ہو جائے یہ نہیں کہ جان بوجھ کے برائی کرو، نہ چاہتے ہوئے برائی ہو گئی تو اس کے بعد نیکی کرو، نیکی اس کو مٹا دے گی. اور یہ مدنی پھول آپ نے سنے ہمارے سلسلے، اور جو پلے کارڈ میں منظر نظر آئے گا جو لکھا ہوا ہے فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. عزیر بھائی کچھ نعرے وغیرہ لگائیں نا، عزیر کے بھی کچھ نعرے ہو جائیں. اسید رضا. جنتی جنتی ہر صحابی نبی، 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 جنتی جنتی 4 یاران نبی، جنتی جنتی 4 یاران نبی، جنتی صدیق و عمر بھی، جنتی جنتی عثمان غنی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی حسن اور حسین بھی، جنتی جنتی ہر زوجہ نبی، جنتی 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 جنت. ماشاء اللہ. قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام کون بتائے گا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی سورت سورۃ البقرہ، چھوٹی سورت سورۃ الکوثر. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہ بھائی آپ کے ابو کے لیے مدنی باکس. ٹھیک ہے. گھر سے نکلتے وقت کی دعا سنائیے. کون سنائے گا؟ آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.